بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض لوگ ایک چھوٹی سی بات کو برسوں یاد رکھتے ہیں اور بدلے کے انتظار میں اپنی زندگی کو غضب بنائے رکھتے ہیں، حالانکہ سوشل معاملات میں بھول جانا اور معاف کر دینا انجام کے لحاظ سے زیادہ بہتر ثابت ہوتا ہے۔ پھر بھی بعض باتیں بھلانا مشکل ہوتی ہے، اور بعض انسان ایسے ہوتے ہیں جو بھولنے کا فن نہیں جانتے۔ چھوٹی سی بات کو یاد رکھتے ہیں، اسے اپنے وقار کا مسئلہ بنا لیتے ہیں اور اسے ہمہ وقت یاد کرتے رہتے ہیں۔ یہ واقعہ بھی ایک ایسی ہی چھوٹی سی بات سے شروع ہوا تھا۔ سردیوں کے دن تھے اور گلیاں و بازار جلدی سنسان ہو گئے تھے۔ رات کے 8 اور 9 بجے کے درمیان مجھے ایک قتل کی اطلاع ملی۔ میں چند آدمیوں کو ساتھ لے کر وہ کنواں پر پہنچ گیا۔ لاش حویلی کے وسیع صحن کے ایک کونے میں پڑی تھی۔ صحن کچا تھا، ایک طرف چھپر کے نیچے نصف درجن کے قریب مویشی بندھے ہوئے تھے، دوسری طرف چارے کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ کونے میں جلانے والی لکڑیاں رکھی تھی، دوسرے کونے میں ایک سفید رنگ کا گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ لکڑیوں کے قریب ایک کرلی اوندھی پڑی تھی، کرلی سے چند قدم پہ عقبی دروازہ تھا جو غالباً مویشیوں کے لانے اور لے جانے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ حویلی میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ لاش کرلی کے پاس پڑی تھی، آلہ قتل بھی وہی پڑا تھا۔ وہ ایک گنڈا سا تھا جس پر خون لگا ہوا تھا۔ میں نے ٹارچ کی روشنی میں لاش کا معائنہ کیا۔ مقتول نے شلوار قمیض اور سویٹر پہن رکھا تھا۔ اس کے جسم کا زیادہ حصہ کمبل میں لپٹا ہوا تھا۔ سرسری معائنے کے دوران مجھے اس کے جسم پر 2 کاری زخم نظر آئے، ایک بائیں آنکھ اور کان کے درمیان تھا اور دوسرا گردن پر۔ چند معمولی زخم انگلیوں پر بھی موجود تھے، غالباً یہ زخم وار روکنے کے نتیجے میں آئے تھے۔ اس کے سر کے آس پاس کثیر مقدار میں خون پھیلا ہوا تھا۔ جائے واردات کی مکمل رپورٹ تیار کرنے کے بعد میں نے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی۔ مقتول کا نام فاروق اور عمر 36 سال معلوم ہوئی۔ وہ گریجویٹ تھا اور غیر شادی شدہ تھا۔ حویلی اس کی اپنی تھی جس میں وہ اپنی ماں، 2 بہنوں اور ایک بھائی کے ساتھ رہتا تھا۔ باپ فوت ہو چکا تھا۔ زمینوں کا کام چھوٹا بھائی منظور حسین سنبھالتا تھا۔ فاروق کے بارے میں معلوم ہوا کہ اسے ذمہ داری سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ کچھ عرصے تک لاہور میں ملازمت بھی کرتا رہا تھا۔ اس نے کئی جگہوں پر ملازمت کی تھی لیکن 1.5 سال سے زیادہ کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ تفتیش کے دوران مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ ادبی ذوق کے مالک تھا اور لاہور میں قیام کے دوران ادبی محفلوں میں بھی جایا کرتا تھا۔ اس نے اپنے قصبے میں بھی ایک ادبی مجلس بنا رکھی تھی جس کا نام مجھے یاد نہیں رہا۔ اس کے بارے میں عام رپورٹ یہ تھی کہ وہ ایک خاموش طبیعت اور صلح پسند شخص تھا۔ اس کے اندر ذمہ داروں والی پوپا بالکل نہیں تھی، نہ ہی اس کا کوئی دشمن تھا۔ ایسے بے ضرر شخص کے وحشیانہ قتل پر ہر شخص حیران تھا۔ یہ فاروق حسین کا سرسری خاکہ تھا جو تفتیش کے دوران مجھے معلوم ہوا۔ وہ سردیوں کی رات تھی اور لوگ اپنے گھروں میں انگیٹھیوں کے سامنے یا لحافوں میں دب کے بیٹھے تھے۔ سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ اس ٹٹری ہوئی رات میں فاروق حسین باہر کیا کر رہا تھا۔ کیا وہ اکیلا تھا یا اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا؟ گھر والوں نے مجھے بتایا کہ جب وہ چیخنے کی آواز سن کر باہر نکلے تو پچھلا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ قاتل یا تو دیوار پھاند کر اندر داخل ہوا تھا اور اپنا کام کر کے دروازے کے راہ سے باہر نکل گیا تھا، اور یا فاروق حسین نے خود اسے اندر بلایا تھا۔ باہر کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد میں نے اندر جا بیٹھا اور پہلے فاروق حسین کی ماں سے کچھ سوالات کیے۔ اس کا نام قمر بی بی تھا۔ وہ 55-56 برس کی ایک مضبوط اور حوصلہ مند عورت تھی، کچھ پڑھی لکھی بھی تھی، لیکن اس وقت اس کا غم سے برا حال تھا۔ میں نے اسے صبر کی تلقین کی اور پوچھا کہ اتنی سردی میں اس کا بیٹا باہر کیوں گیا تھا؟ ہمیں کچھ پتہ نہیں چلا کہ وہ کب باہر گیا تھا۔ اس نے جواب دیا، ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ اپنے کمرے میں جا کر سو گیا ہے۔ 7 بجے کے قریب ہم نے کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اسی کمرے میں بیٹھ کر کتاب پڑھتا رہا۔ اس کے بعد ادھر پچھلی طرف اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں نے برتن سمیٹے، چند چھوٹے موٹے کام نمٹائے اور جا کر اپنے بستر پر لیٹ گئی۔
میری چھوٹی بیٹی سعیدہ میرے ساتھ والے بستر پر سوتی ہے۔ وہ کچھ دیر تک میرے ساتھ باتیں کرتی رہی، پھر میری آنکھ لگ گئی۔ تھوڑی دیر بعد سعیدہ نے میرا کاندھا ہلایا اور آ کر کہنے لگی کہ باہر سے کسی کے چیخنے کی آواز آئی ہے۔ منظور حسین اور اس کی بیوی ہمارے ساتھ والے کمرے میں سوتے ہیں۔ چیخنے کی آواز منظور نے بھی سنی تھی۔ وہ بھاگا میرے کمرے میں آیا اور ٹارچ اٹھا کر باہر چلا گیا۔ ہم بھی اس کے پیچھے باہر صحن میں پہنچ گئے۔ پہلے تو ہمیں کچھ نظر نہ آیا۔ باہر کا دروازہ کھلا دیکھ کر منظور آگے بڑھا تو اس کی نظر بھائی کی لاش پر پڑی۔ وہ خون میں لت پت تھا۔ کسی ظالم نے اسے ذبح کر ڈالا۔ میں نے پوچھا فاروق حسین کی کسی سے دشمنی تو نہیں تھی؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی۔ آپ پورے محلے سے پوچھ لیں، ہر شخص میرے لال کی تعریف کرے گا۔ بہت مسکین کی قسم کا آدمی تھا۔ اس نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی تھی۔ آپ کے خیال میں وہ اس سردی میں باہر کیا کرنے گیا تھا؟ اس نے جواب دینے میں تھوڑی سی ہچکچاہٹ کا اظہار کیا، پھر بولی پتہ نہیں، ہو سکتا ہے ٹہلنے گیا ہو۔ میں نے محسوس کیا وہ کوئی بات چھپا رہی تھی۔ آپ کا چھوٹا بیٹا تو شادی شدہ ہے؟ میں نے کہا فاروق حسین کی ابھی تک شادی کیوں نہیں ہوئی تھی؟ وہ کچھ دیر خاموش بیٹھی رہی، پھر بولی تانیدار صاحب، جب اولاد پڑھ لکھ جاتی ہے تو پھر اس کی پسند ناپسند ان پڑھ ماں باپ کی سمجھ سے باہر ہو جاتی ہے۔ فاروق کی شادی تو آج سے 15 سال پہلے ہی ہو جاتی، لیکن شاید قدرت کو منظور نہیں تھا۔ اسے کوئی لڑکی پسند نہیں آتی تھی۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ایسی لڑکی کو پسند کرتا ہو جسے آپ نے ناپسند کر دیا ہو۔ تانیدار صاحب، میں کسی کی بہو بیٹی کا نام نہیں بدنام کرنا چاہتی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی لڑکی بیچ میں ضرور تھی، مگر وہ اس کا نام نہیں لینا چاہتی تھی۔ میں نے اس سے کچھ اور سوالات کی، مگر کوئی ایسی بات معلوم نہ ہو سکی جو قتل کے محرک پر روشنی ڈالتی۔ پریشانی بڑھتی جا رہی تھی، کیونکہ 10-12 دن گزر جانے کے باوجود قتل کا سراغ نہیں مل رہا تھا۔ انٹیلیجنس فورس بھی قاتل کا سراغ ڈھونڈنے میں ناکام ہو چکی تھی۔ اچانک اس کیس میں جان آ گئی جب کمہار کے ایک نادان بیٹے نے گھوڑے کی طرف اشارہ کر کے کچھ بتانے کی کوشش کی۔ فاروق کا پالتو گھوڑا زمین پر زور زور سے دایاں پاؤں مار رہا تھا۔ گھوڑے کی اس حرکت پر سب حیران تھے، مگر کمہار نے تو توتلی زبان میں یہ بتانے کی کوشش کی کہ گھوڑے سے ہی قاتل کا پتہ چلے گا۔ اصل میں فاروق کا پالتو گھوڑا اپنے مالک کے سوا کسی اور کو اپنی پیٹھ پر سوار نہیں ہونے دیتا تھا، مگر صادق جٹ کی یہ بڑی خواہش تھی کہ وہ فاروق کے گھوڑے پر سوار ہو کر دکھائے، مگر ایسا ممکن نہیں تھا، کیونکہ گھوڑا قدموں کی آواز سے اپنے مالک کو پہچان لیتا تھا۔ ایک دفعہ صادق جٹ پیچھے سے چوری گھوڑے پر سوار ہونے لگا تو گھوڑے نے زوردار دولتی مار کر اس کے دانت توڑ دیے تھے اور اس کے جبڑے بھی ٹوٹ گئے۔ کمہار کا بیٹا صادق جٹ کے چیخیں سن کر وہاں آیا تو دیکھا کہ جٹ زمین پر لیٹا ہے اور گھوڑا زور زور سے زمین پر پاؤں مار رہا ہے۔ اس دن سے گھوڑا جب بھی صادق جٹ کی آواز سنتا یا اس کے قدموں کی آواز سن کر غصے میں آ جاتا تھا۔ فاروق سے صادق جٹ بے پناہ حسد کرتا تھا۔ ایک تو نسلی گھوڑے کی وجہ سے جلتا تھا، دوسرا وہ جس لڑکی سے پیار کرتا تھا وہ فاروق کو پسند کرتی تھی۔ اس رات صادق جٹ نے ہی فاروق پر حملہ کیا تھا اور گھوڑا یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا اور زمین پر پاؤں مار مار کر بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ میرے مالک کا قاتل کوئی اور نہیں بلکہ صادق جٹ ہی ہے۔ صادق کو تلاش کیا گیا تو وہ گاؤں میں موجود نہیں تھا۔ اس کا موبائل ٹریس کیا گیا تو پتہ چلا کہ اس نے جنگل میں پناہ لے رکھی ہے۔ اس پر اچانک چھاپا مار کر گرفتار کر لیا گیا۔ کہتے ہیں جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو۔ فاروق کے صادق جٹ پر بہت سارے احسانات تھے اور بظاہر لوگ صادق کو فاروق کا دوست سمجھتے تھے، مگر اس نے اپنے دل میں فاروق کے لیے بوجھ پال رکھا تھا۔ آج وہ جیل کے سلاخوں کے پیچھے اپنی پھانسی کا انتظار کر رہا ہے، مگر فاروق کی ماں نے اس بات کا اظہار کیا کہ اس کے بیٹے کے قاتل کو جلد سے جلد سولی پر لٹکا دیا جائے تاکہ اس کی راتوں کی نیندیں واپس آ سکیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔